اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ محیاہ و تحت العوالم بطیبہ و ذکرہ و ریحہ۔ برادران عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چنندہ بندوں میں شامل فرمایا جو آخرت کی فکر کرتے ہیں اور صحیح راستے پر۔ ہم کو دو چیزیں ہیں، ایک تو محنت ہونا، دوسرا پھر صحیح راستے پہ محنت ہونا۔ ہم کو فرض کیجئے دلی جانا ہے، ہم کو جانا دلی ہے، ہم سفر کا سامان پورا رکھ لیے اور راستے پہ نکل گئے، محنت کر رہے ہیں، دنوں رات ہم چلتے جا رہے ہیں، محنت کریں برابر، محنت سے پیچھے نہیں ہیں، لیکن راستہ ہمارا دلی کے بدلے میں چنائی کا ہو گیا، مدراس کا آ گیا۔ پہنچیں گے کہاں؟ مدراس پہنچ جائیں گے، مقصد ہاتھ سے نہیں ہوگا۔ مطلب محنت بھی ہونا، صحیح راستہ بھی ہونا، تب منزل ملتی۔ محنت بھی ہونا، راستہ بھی صحیح ہونا، دونوں چیزیں رہیں گی اگر تو منزل ملتی۔ راستہ ہم کو صحیح معلوم ہے لیکن محنت ہم سے نہیں ہو رہی، منزل نہیں ملتی۔ راستہ چل رہے ہیں لیکن غلط راستے پہ چل رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، غلط راستے پہ محنت کر رہے ہیں، منزل نہیں ملتی۔ تو اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو راستہ بھی دکھا رہا، منزل بھی بتا رہا اور ہم سے محنت بھی کر رہا۔ اللہ کا احسان۔ یہ ایمان کی بات ہے، ایمان اصل ہے، ہمیشہ ہماری بات ایمان کے متعلق ہوتی ہے، ایمان ہی اصل ہے، ایمان کے اطراف ہی ہماری زندگی گزارنا ہے۔ ایمان مقدم، اعمال مؤخر۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اعمال چھوڑ دینا۔ گمان ایسا آ جاتا، ارے بھائی ایمان ہے نا، عمل کر لیں گے، کبھی بھی کر لے سکتے، نماز کا کیا ہے، روزے کا کیا ہے، زکوٰۃ کبھی بھی دے لیں گے۔ اعمال چھوڑنا نہیں ہے، ایک بھی عمل نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر کوئی شخص ظہر کی نماز سے پہلے ایمان لایا، کلمہ پڑھا، نماز فرض ہو گئی اس پہ، پڑھنے آؤ مت آؤ، پہلے امام کے پیچھے امام جیسا کرا، دیکھ کے امام کے تابع آ جانا، انہیں آہستہ آہستہ پھر سیکھنا شروع کر دینا۔ یعنی اعمال کسی کے چھٹنے والے نہیں ہیں۔ آج بعض مرتبہ ایسا بھی بات ہو رہی کہ بھائی ایمان اصل ہے، ایمان کی اعمال کی ضرورت نہیں ہے، ایمان بھی ضروری ہے، اعمال بھی ضروری ہے، دونوں میں ایمان مقدم ہے، دونوں میں ایمان مقدم ہے، ایمان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ہم دیکھ رہے تھے ایمان کے اعلیٰ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کلمے، ہم قرآن شریف کھول کے ہم سورہ فاتحہ شروع کرے تھے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تمام عالمین کا تعریف اس کی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ کیسی تعریف؟ تمام کی تمام تعریف، ساری تعریفیں، ساری حمد و ثنا اسی کے لیے ہے جو تمام عالمین کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے۔ رب کے معنی دیکھے تھے ہم، شے ناقص کی الگ ترتیب پرورش کرنا، شے ناقص کی الگ ترتیب پرورش کرنا۔ تو پرورش کیسے کرے اللہ تعالیٰ؟ الرحمن الرحیم کی حیثیت سے کرا۔ رحمان کون؟ رحیم کون؟ ہم اس سے پہلے دیکھے۔ رحمان وہ جو مانگے سے بغیر، یعنی بندہ مانگا نہیں ابھی کچھ بھی، بندے کی حاجت کو جان کے، بندہ کیا ضرورت ہے بندے کو، بندہ بولنے سے پہلے اس کی وہ حاجت پورا کرنا رحمان۔
رحیم بندہ پوچھا عطا کر دینا رحیم. تو اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. رحمانیت کی صفت رحیم کی صفت دونوں سے تمام عالم کی پرورش فرما رہا. اتنا سب دینے کے بعد اتنا بڑا محسن ہمارا، اس کے بعد بھی بندہ جب اللہ کی مرضی کے خلاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرمایا آگے مالکی یوم الدین. مالکی یوم الدین یعنی یوم جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے. کیا ہونے والا ہے یوم جزا کے دن؟ حساب کتاب ہونے والا ہے. میں نے جو جو نعمتیں تم کو عطا کی تھی، میں نے جو جو چیزیں تم کو عطا کی تھی، اس کا تم نے کیا کیا. میں نے جن باتوں سے تم کو منع فرمایا تھا وہ تم وہ باتوں پہ عمل پیرا رہے. یہ جو باتوں کا میں نے حکم دیا تھا، جو نعمتیں میں نے تم کو عطا کی تھی، اس کا کیا کرے. جسے منع فرمایا تھا اس کے اوپر عمل کیوں کرے. اور اللہ تعالیٰ اس دن اپنی قہاریت کی تجلی میں رہے گا. میں نے تو رحمان اور رحیم ہے، لیکن اس دن اللہ تعالیٰ اپنی قہاریت کی تجلی میں رہے گا، قہار بن کے رہے گا. اللہ قرآن میں ارشاد فرما دیا للہ واحد القہار. اللہ تعالیٰ لمن الملک اليوم، آج کے دن کا بادشاہ کون ہے؟ آج کے دن کا بادشاہ کون ہے؟ میں ہوں نہیں بولے، میں رحمان میں رحیم نہیں بولے اللہ تعالیٰ. میں رحمان ہوں میں رحیم. آج کے دن کا بادشاہ ہوں نہیں بولے. کون بولے؟ میں قہار، قہر برسانے والا، میں آج کے دن کا بادشاہ. اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہے، صفات میں ایک صفت اللہ تعالیٰ کی قہر برسانے والے کی بھی ہے. اللہ تعالیٰ قہار. اب وہاں پہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قہاریت کی تجلی میں رہے گا. وہ تجلی سے اگر ہم کو کوئی بچا سکتا ہے تو ایمان بچا سکتا ہے. اللہ کی رحمت میں اگر ہم کوئی چیز لا سکتی ہے وہ ایمان لا سکتا ہے. اسی لیے حضرت کیا بول رہے ہیں آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین. بولو ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ دو آیتیں بڑی اہم آیتیں ہیں. یہ جو آیت ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تیری عبادت کرتے ہیں نہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہوتا نا، تیری عبادت کرتے ہوتا کسی اور کی بھی عبادت کرنے والی بات آ جاتی. تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہی کا جب لفظ آ رہا تو پوروں کی نفی کر رہا ہوں، کسی اور کی بات نہیں. ہم اس کی عبادت اس کی عبادت اس کی عبادت نہیں کرتے، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو مانگنا سکھا رہا اللہ تعالیٰ. ہم مانگ رہے اللہ سے، اللہ مانگنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ ہم کو سکھایا. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. عبادت کیا ہے بھائی، اور عبادت کس کی جاتی ہے؟ یہ بندہ اگر سمجھ گیا اس کی زندگی کامیاب. بندہ اگر یہ سمجھ گیا کہ عبادت کس کی جاتی ہے اور عبادت کیسے کی جاتی ہے، اگر بندہ سمجھ گیا اس کی زندگی کامیاب ہے. ہمارے سلسلے میں یہی بتایا جاتا ہے کہ تمہارا رب کون، تمہارا الہ کون، تم کس کی عبادت کرنا، تم کس کی عبادت کرنا. عبادت معبود کی کرنا. معبود کون؟ معبود کون؟ کون معبود؟ کس کی عبادت کرنا؟ ہم اللہ معبود ہے بول کے بول رہے ہیں، اللہ معبود ہے بول کے بول رہے ہیں. ہم الفاظ میں بول رہے ہیں، عمل میں نہیں بول رہے ہیں. الفاظ میں ہم یہ بول رہے ہیں کہ اللہ معبود ہے بھائی، اور ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں. اللہ معبود ہے. معبود عبادتوں کا لینے والا، عبادتوں کا لینے والا. عابد رہے گا تو معبود رہے گا. کوئی دینے والا رہا تو لینے والا رہے گا نا بھائی. کوئی دینے والا ہی نہیں ہے تو لینے والا کہاں رہے گا؟ عابد، عبادت، معبود. فعل، فاعل، مفعول. فاعل کام کرنے والا، مفعول اس پہ کام کا اثر ہوتا ہے. فعل کام، کام کیا ہے؟ عبادت کام ہے. فاعل کون؟ بندہ. مفعول کون؟ اللہ، جس پہ کام کا اثر ہو رہا ہے، یعنی عبادت لینے والا. عبادت معبود نہیں ہے، عابد نہیں ہے تو معبود نہیں ہے. معبود نہیں ہے تو نعوذ باللہ کہ اللہ کی صفت کا انکار ہوتا، اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہم اللہ کی صفت کا انکار کریں ہم کافر ہو جاتے.
انکار نہیں کر سکتے اللہ کی صفت کا. اللہ معبود ہے. کون سے معنی میں معبود ہے اللہ تعالیٰ؟ معبود کون؟ معبود جو ہے عرب کس کو کہتے تھے؟ معبود عرب کس کو کہتے تھے؟ کس کی عبادت کرتے تھے عرب کے لوگ؟ قرآن عربی میں نازل ہوا، عربوں کے لیے نازل ہوا، تو ہم کو عربوں کی فہم ملنا پڑتا، عربوں کی فہم ہم کو معلوم ہونا پڑتا کہ عرب معبود کس کو بولتے تھے. کسی زبان کی آپ تشریح کر رہے ہیں، کسی زبان کو آپ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، کسی زبان کو آپ دوسری زبان میں ترجمہ کر رہے ہیں، تو وہ پہلی جو زبان ہے، زبان کا بیک گراؤنڈ ہم کو معلوم ہونا پڑتا، زبان کے بارے میں ہم کو معلوم ہونا پڑتا، تو ہم اس زبان کا ترجمہ کر سکتے، زبان کا ترجمہ کر سکتے. میں اکثر جب بھی موقع ملتا میں بیان میں یہ مثال دیتا ہوں، اکثر ہماری اردو زبان پھر اس کا ٹرانسلیشن. اردو زبان میں ہم اکثر بولتے ہیں بیٹھے بیٹھے چلے گیا بھائی، بیٹھے بیٹھے ممبئی چلے گیا بول رہے ہیں آپ. اردو کا جملہ ہے، آپ اردو بولنے والے میں اردو بولنے والا، آپ دونوں سمجھ گئے آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں، آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں آپ سمجھ گئے، میں سن کے سمجھ گیا کہ میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں. اب کوئی انگریز بیٹھا ہوا تھا بازو، انہیں نہیں سمجھا. اب کسی کو انگلش آتی ہے اگر تو انہیں کیا سمجھانا اس کو؟ سٹنگ آئی وینٹ ٹو ممبئی بولے گا انہیں. بیٹھے بیٹھے چلے گا، سٹنگ معنی نہیں نکلتے اگر اس کا انگلش پر ٹرانسلیٹ کریں گے. بیٹھے بیٹھے ہم کس میں بولتے بھائی؟ ہم اچانک چلے گا بولنا چاہ رہے ہیں ہم، یعنی بغیر پلان کے چلے گا. میرا پلان نہیں تھا جانے کا، اچانک چلے گیا، میں بیٹھے بیٹھے چلے گیا بھائی، یعنی پلان نہیں تھا آپ کا، آپ یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ میں اچانک چلا گیا. تو ٹرانسلیٹ کریں گے تو بیٹھے بیٹھے کا ٹرانسلیٹ سٹنگ نہیں کریں گے. اللہ کے لفظ کے حساب سے سٹنگ آنا، اردو کے لفظ کے حساب سے سٹنگ آنا، لیکن وہ لفظ کا ٹرانسلیٹ لفظ سے نہیں کر سکتے ہم، فہم لینا پڑتا. کیا فہم ہے بیٹھے بیٹھے کا لفظ استعمال ہوا؟ اردو والے، اردو زبان بات کرنے والے بیٹھے بیٹھے کب بولتے؟ تو بیٹھے بیٹھے کب بولتے وہ لوگ؟ اچانک کے لیے بولتے، اچانک کام کرنے کے لیے بولتے. اس کا ٹرانسلیشن کیا ہونا؟ سڈنلی، ان پلانڈ. ایسا ہم کچھ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے لے جا سکتے. تو ویسے ہی عربی میں عبادت، عابد جو ہے، معبود جو ہے، وہ لوگ عرب کس کو بولتے تھے؟ تو عرب جو معبود بولتے تھے یا جس کی عبادت کرتے تھے، وہ جو ان کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے، جو ان کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے، اس کو معبود بولتے تھے. تو معنی کیا ہوا معبود کا اصل میں؟ ضرورتوں کا پورا کرنے والا، یا اچھی اردو میں اگر بولے ہم حاجت روا. حاجت، ضرورت، اچھی اردو میں بات کریں اگر ہم تو حاجت بولیں گے. حاجت روا یعنی حاجتوں کا پورا کرنے والا. ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جو ہماری حاجتوں کو پورا کرتا ہے. اب ہم دنیا میں اگر دیکھیں، اللہ کہیں بھی نہیں دکھ رہا حاجت پوری کرتے ہوئے. تھوڑا سامنے آ جائیے آپ لوگ، تھوڑا سامنے آ جائیے. حاجتوں کو پورا کرتے ہم دنیا میں کوئی دیکھ رہے ہیں اللہ ہماری حاجت پوری کرتا ہوا دکھ رہا کہیں بھی؟ اللہ کہیں بھی ہم کو نہیں دکھ رہا حاجت پوری کرتے ہوئے ہماری. ایسا دکھ رہا کہ ساری دنیا سے حاجت پوری ہو رہی ہے ہماری. دنیا نہیں رہی تو ہماری حاجت پوری نہیں ہوتی. یہ نہیں تو کیسا، وہ نہیں تو کیسا. بھوک لگی کھانا کھانا ہے، اللہ بولا میں رضا ہوں بھائی، میں کھلاتا ہوں. اللہ کھلا رہا ہے. کبھی دیکھے ہم اللہ کو کھلاتے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ بولا کہ میں تمہاری ضرورتوں کو پورا کرتا ہوں، کبھی دیکھے ہم اللہ کا ضرورت پورا کرتے ہوئے؟ اللہ بولا میں تمہاری مدد کرتا ہوں، نصرت بھجاتا ہوں، کبھی ہم اللہ کو دیکھے نصرت بھجاتے ہوئے؟ بظاہر تو نظر نہیں آ رہا. تو یہ جو سمجھا وہ کامیاب ہے. اور یہ کہاں سمجھتا؟ یہ کلیمے میں سمجھ میں آتا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ جب ہم سمجھیں گے انشاءاللہ، وہ کلمے میں اس کی تشریح رہتی پوری. کیسا اللہ تعالیٰ حاجت روائی فرما رہا. تو ہم کیا بول رہے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں جو ہماری تمام حاجتوں کو پورا کرتا ہے. تو ہی ہماری حاجتوں کو پورا کرتا ہے اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. کوئی اور مدد کرنے والا نہیں ہے دنیا میں.
کوئی اور مدد کرنے والا نہیں ہے دنیا میں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ کبھی دکھا ہم کو مدد مانگنے کے لیے آیا؟ ہم کسی کچھ پکارے اللہ کو، اللہ نظر آیا ہم کو مدد کرنے کے لیے؟ لیکن جو بندہ اللہ کا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ مدد آ رہی ہے اگر تو کس کی جانب سے آ رہی، اس کو بھیجنے والا کون، اس کے قلب میں بات ڈالنے والا کون؟ یہ اپنی مرضی سے نہیں آیا، اللہ اس کے قلب میں بات ڈالا میری مدد کرنے کے لیے۔ بظاہر اس کا شکریہ ادا کرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، جانتا ہے کہ مولا تو نے اس کو بھیجایا۔ اس کو کون بھیجا سکتے بھائی؟ انہیں کہ کو آتا میری مدد کرنے، اس کو اپنی فکر لگی ہوئی رہتی، میری مدد کرنے آ گیا، کیوں آیا میری مدد کرنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ اس کے قلب میں بات ڈالے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ فراست سے دیکھتا ہے، عام نظر سے نہیں دیکھتا، عام مسلمان کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ ارے انہوں مدد کر دیے بھائی ٹائم پہ، انہوں آ گئے، انہوں کہاں سے آتے بھائی ٹائم پہ؟ ٹائم پہ ان کو اللہ بھیجایا۔ مومن وہ دیکھتا ہے، ترک نظر اسباب کرتا ہے مومن۔ مومن ترک نظر اسباب کرتا ہے، یعنی سبب کو نہیں دیکھتا مومن، سبب کے پیچھے کون ہے اس کو دیکھتا اور اسی سے مدد مانگتا ہے۔ بندہ یہ سورہ فاتحہ سمجھ کے ہم پڑھے، ہماری آخرت کامیاب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، مطلب تمام تعریفیں تیری ہی ہے مولا، کسی اور کی تعریف نہیں۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، قیامت کے دن کا تو ہی مالک ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد مانگ رہے ہیں اللہ سے، پھر کیا بول رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ اللہ سے مانگنا ہے سیدھا راستہ۔ قرآن کی اور دوسری آیتیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کبھی آنے والے اس میں بتائیں گے ہم کہ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کس کو بولا، صراط مستقیم پہ چلا بول کے بولتے ہیں، کیا ہے صراط مستقیم؟ 8 باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہیں کہ یہ جو عمل کرتا ہے ان باتوں پر وہ صراط مستقیم پہ چلنے والا ہے۔ قرآن میں ایک دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ ہم کو بتایا، 8 باتیں بتایا ہے، اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ صراط مستقیم ہے، اس پہ چلو۔ ہم کو معلوم نہیں صراط مستقیم، ہم سمجھ رہے ہیں کہ عبادت کریں تو صراط مستقیم پہ آ گئے ہوں۔ ہم کبھی اللہ کی مرضی کو جاننے کی کوشش نہیں کریں۔ اللہ کی مرضی کو جاننے کی کوشش کرنا ہمیشہ، اللہ کی چاہت کیا ہے، اللہ کا منشا کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کس کو صراط مستقیم بولا، وہ صراط مستقیم پہ چلنے کی ہم دعا کر رہے ہیں۔ کون چلے بھائی صراط مستقیم پہ؟ جن پہ تیرا انعام ہوا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ ہم کو چلانے کے اللہ تعالیٰ ہم دعا مانگ رہے ہیں۔ کون ہے جو جس کے اوپر اللہ تعالیٰ انعام فرمایا؟ 4 طبقوں پہ اللہ تعالیٰ انعام فرمایا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ 4 طبقوں پہ اللہ تعالیٰ انعام فرمایا، ان 4 طبقوں کے راستے پہ ہم کو چلنا ہے۔ نبیین کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ، کامیاب لوگوں کا راستہ۔ ان لوگوں کے راستے پہ چلا۔ سورہ پر ہر نماز میں پڑھ رہے ہیں، لیکن عمل کس پہ کر رہے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پہ کر رہے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ان لوگوں کا راستہ نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ غضب نازل ہوا کون؟ یہود۔ کون؟ یہود۔ یہودیوں پہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، جو راستے سے گمراہ ہو گئے۔ نصرانی، عیسائی جو اپنے راستے سے گمراہ ہو گئے، نصرانیوں کے راستے میں مت چلا۔ ہم
دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے شارٹس پہن کے پھر رہے ہیں، نصرانیوں کے راستے پہ چل رہے ہیں، ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، پیرنٹ بولنے تیار نہیں ہے۔ ہم پہلی آیت کیا پڑھیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ مال کی محبت میں، اولاد کی محبت میں اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کرنا۔ بیٹا چڈی پہن کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، باہر پھرا چڈی پہن کے، پیرنٹس لا کے ٹفن رکھ کے جا رہے ہیں چڈی پہ، گھٹنے کے اوپر، اور سمجھ رہے شان، یہود و نصارہ کو تقلید کر رہے ہیں ہم۔ پھر بول رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، بول رہے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، لیکن کام کس کا کر رہے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا کام کر رہے ہیں۔ اپنی اولاد کو ہم نہیں روک سکتے، ارے غصے، بچہ جوان بچہ ہے بھائی، کیا بولیں گے، نہیں سنتا، حرام کام کر، گھٹنے کے اوپر حرام ہے، ستر عورت، ناف سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک ستر عورت ہے، یہ چھپنا ہی چھپنا ہے۔ شارٹس، کیا بول رہے ہیں، شارٹ پہن کے پھر فیشن سمجھ رہے ہیں، کل جواب دینا ہے۔ اللہ بولیں گا ہر نماز کی ہر رکعت میں تو پڑھا، ہر نماز کی ہر رکعت میں تو پڑھا، کیا کرا پھر، کیا سمجھا؟ ہم سمجھتے نہیں۔ ہمارے بچے بال یہودیوں کے کٹا کے آ جاتے، یہودیوں کے بال کاٹ کے آتے ہیں، یہ یہودیوں کی علامت ہے۔ سرکار نے منع فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، یہودیوں کی طرف تو اپنے بال مت کٹاؤ۔ میں ایک پوسٹر لگا کے رکھا تھا اسکول میں، بڑا A3 سائز سے پرنٹ نکال کے لگایا تھا، یہ یہودیوں کے بال۔ پھر بولے ہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کام کس کا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ کی مرضی ہے اس میں کہ جمعے کی نماز بھی ہو رہی، ظہر کی نماز بھی ہو رہی، عصر کی نماز بھی ہو رہی، اللہ کی مرضی کے خلاف، اللہ کی منشا کے خلاف، اللہ کی مرضی کے خلاف، اللہ کی منشا کے خلاف کریں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے معاملہ کرے گا، گمان اچھا رکھنا اللہ سے، لیکن اللہ اگر چاہے تو ان کو پکڑ لیتا، اللہ اگر چاہا تو ہمارے کو پکڑ لے گا اللہ تعالیٰ، ہم بچ نہیں سکتے اللہ کی پکڑ سے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس میں اللہ کی مرضی کو ہم تلاش کر سکتے ہیں۔ زندگی گزارنے سے چھوڑنا نہیں ہے، زندگی ہم گزارنا ہے، لیکن اللہ کی مرضی کے تحت، اللہ کا منشا کے تحت، اللہ کی مرضی سے، اللہ کے منشا سے زندگی گزاریں، کامیاب ہے۔ اللہ کسی چیز سے منع نہیں فرمایا دنیا کی، دنیا کی کسی چیز سے اللہ تعالیٰ منع نہیں فرمایا۔ آپ کو بہترین لباس پہننے سے منع نہیں فرمایا، بہترین کھانا کھانے سے منع نہیں فرمایا، بہترین گاڑیوں میں پھرنے سے منع نہیں فرمایا، بہترین بلڈنگیں بنانے سے منع نہیں فرمایا، اللہ کسی سے منع نہیں فرمایا۔ جھوپڑی میں رہنا ضروری نہیں ہے، پھٹے کپڑے پہن کے پھرنا ضروری نہیں ہے، غربت میں ہمیشہ رہنا ضروری نہیں ہے۔ کماؤ دولت، راہ میں اللہ کی خرچ کرو، ایک ایک دیتے جاؤ، دہشن دہشن اللہ تعالیٰ اس کو لوٹاتا جائے گا، کل آخرت میں ہمارے کام آئے گی۔ بہترین لباس پہنو، اللہ کا شکر ادا کرو، بہترین گاڑی میں پھرو، اللہ کا شکر ادا کرو، مولا تو نے مجھ کو نعمت عطا فرمائی، ورنہ میری اوقات کہاں کہ میں یہ لباس پہن سکوں۔ غوث احمد سکیر رضی اللہ عنہ کیسا لباس پہنتے تھے؟ بادشاہ وقت جو لباس پہنتا تھا ویسا لباس پہنتے تھے، بادشاہ وقت جو پہنتا تھا ویسا لباس پہنتے تھے۔ آپ پیچھے نہیں، دولت انبار تھا آپ کے پاس، دولت کا، کئی صحابہ کے پاس، کئی بزرگان دین کے پاس دولت کا انبار تھا، لاکھوں درہم آتے تھے جاتے تھے ان لوگ کے پاس، لیکن یہ تمام چیزیں دل میں نہیں تھی، اور وہ دولت جو تھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں تھی، اور وہ دولت، وہ اولاد ان کو اللہ سے دور نہیں کرتی۔ دولت رکھنے سے منع نہیں ہے، اولاد رکھنے سے منع نہیں ہے، گھر بلڈنگ رکھنے سے منع نہیں ہے، لیکن اللہ کی مرضی کے خلاف رکھنے سے منع ہے۔ اللہ کی مرضی کے خلاف کرے اللہ پھر پکڑنے والا ہے، اللہ پکڑنے پہ آ جائے اگر
تو پھر کوئی دنیا کا قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنی قہاریت کی تجلی میں رہے گا، جب لوگ ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہیں گے بچانے کے لیے، تمام انبیاء تک لذب اندام رہیں گے. انبیاء بولیں گے آج ہم خود اپنی فکر میں لگے ہوئے ہیں، ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے. آج باپ بیٹے کو بول دے گا دنیا میں جو کچھ کر سکتا تھا میں نے کر دیا، آج میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا. اولاد بولے گی باپ کو میں جتنا کر سکتا تھا خدمت باپ تمہاری کر دیا، آج کچھ نہیں کر سکتا. اولاد ماں باپ کے خلاف ہوگی، ماں باپ اولاد کے خلاف ہوں گے، شوہر بیوی کے خلاف ہوگا، بیوی شوہر کے خلاف ہوگی. تمام رشتے ناطے ختم. صرف ایک رشتہ برقرار رہے گا، جو رشتہ دین سے قائم ہے، جو رشتہ دین سے قائم ہے. کل قیامت میں ایک بزرگ جاتے رہیں گے، ان سے ایک شخص ٹکرائے گا، وہ سوچیں گے ایک شخص کو میں کہاں دیکھا تھا، ایک شخص کو میں کہاں دیکھا تھا. ان کو یاد آئے گا کہ میں ایک مرتبہ راستے سے جا رہا تھا، راستے میں میری کتابیں گر گئی، یہ شخص جو ہے میری کتابیں اٹھا کے میری مدد کرا تھا. ارے میرا محسن ہے، اللہ سے دعا کریں گے مولا اس کی بخشش فرما، اللہ تعالیٰ اس کو بخشے. یعنی جو رشتہ دین کی نسبت پہ قائم ہے وہ رشتہ برقرار رہے گا. جو رشتہ دین کی نسبت سے قائم ہے، اللہ کی نسبت سے قائم ہے، یہ اللہ کی نسبت کا رشتہ، دین کا رشتہ کل قیامت میں کام آنے والا ہے ایک دوسرے کے. دنیا کے رشتہ ناطے تو سب دنیا میں جتنا کر سکتا تھا کر دیا، میں آج کچھ نہیں کر سکتا. بیٹے اولاد بولے گی میں جتنا کر سکتا تھا ابا کر دیا، آپ نہیں کر سکتا. بیوی بولے گی میں جتنی خدمت کر سکتی میں کر دیا، اب نہیں کر سکتی. شوہر بولے گا میں تمہارا جتنا دے سکتا تھا اب کچھ نہیں کر سکتا. سب ایک دوسرے کے خلاف. نفسا نفسی کا عالم رہے گا. نفسا نفسی کا عالم اگر دیکھنا ہے، عرفات چلے جانا، عرفے کا دن دیکھ لینا، حج کا موقع. جو حج کرے اگر تو معلوم ہوگا، یا نہیں کرے اگر تو کبھی حج کو اللہ موقع دیا اگر حج کو گئے اگر تو دیکھنا جا کے. عرفات کا میدان نفسا نفسی کا میدان، حج کا جو عرفے کا دن اور عرفے کے بعد کا دن. عرفے سے میدان عرفات سے مزدلفہ آنا ہے، مزدلفہ سے بھی جمرات جانا ہے کنکریاں مارنے کے لیے. یہ جو وقفہ ہے یہاں پہ انسان کی حقیقت سامنے آ جاتی، نفسا نفسی وہاں پہ نظر آ جاتی. کوئی ایک دوسرے کو نہیں پہچانتا وہاں پہ، سب اپنے آپ میں لگا ہوا ہے. شوہر اپنے کام میں، بیوی اپنے کام میں، اولاد اپنے کام میں، رشتے دار اپنے اس میں، سب اپنے اپنے اس میں لگے ہوئے ہیں، میرا کیسے کی فکر میں لگے ہوئے. قیامت کا دن ویسا دن ہوگا، لیکن جو دیندار ہوگا، جو اللہ والا ہوگا، اس وقت بھی وہ فکر میں رہے گا اللہ کی مخلوق. تو ہم یہ سورہ فاتحہ ہم کو اللہ تعالیٰ مانگنے کا طریقہ بتایا، کیا مانگنا وہ بتا رہا. صراط مستقیم مانگنا، اللہ کی حمد و ثنا ہمیشہ بیان کرتے رہنا، الحمدللہ ہمارا تکیہ کلام رہنا، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. کبھی اپنی مصیبت کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا، کبھی کسی مصیبت پریشانی کو کسی اور کے سامنے اظہار نہیں کرنا. میں پریشان ہوں بھائی، کیسا پریشانی بھائی. ایک آیا تھا، ایک آتے نا کیا بولیں گے اس کو، چھوٹے چھوٹے میسیجز. ایک میسیج آیا بھائی تم کسی کو پریشانی کہیں کو سناتے، جس کو سناتے اس میں 80% لوگ تو تمہاری پریشانی سن کے خوش ہوتے. ارے پریشان ہے دیکھیں بہت چل رہا تھا، ہماری پریشانی سن کے 80% لوگ تو خوش ہو جاتے، 20% لوگ تمہاری پریشانی دور ہی نہیں کر سکتے. تو کہیں کو سنا رہے میں ان لوگوں کو پریشانی، اللہ کو سناؤ اپنی پریشانی، اللہ کو سناؤ اپنی پریشانی. اللہ اپنی پریشانی دور کرتا، اللہ کو سناؤ پریشانی اپنی. دنیا میں آج کیسا ہے حسد کا معاملہ، ایک دوسرے سے حسد. یہ حسد کی وجہ سے آج ہم سب پیچھے ہیں. حسد صرف ایک چیز میں جائز ہے، دین میں. انہیں اتنی عبادت کرا، انہیں اتنا کرا، میں اتنا کرنا، اس سے زیادہ میں کروں گا. انہیں اللہ کو اتنا راضی کرا، میں اللہ کو اس سے زیادہ راضی کرنا. یہ فکر کرو، یہ اچھی بات ہے. دنیا میں نہیں. انہیں ایک گاڑی بنایا میرے کو 2 گاڑی ہونا، انہیں ایک گھر بنایا میرے کو 2 گھر ہونا، انہیں سنگل فلور رکھا میرے کو ڈبل فلور ہونا. دنیا میں نہیں. دنیا میں ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھنا، دنیا میں ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھنا، اور اللہ کا شکر خود بخود ادا ہو جاتا.
ہم RCC کے گھر میں ہیں تو یہ دیکھنا کہ عظمت ساز کے گھر میں لوگ کیسا ہوں گے، بھائی اللہ کا شکر ہے. عظمت ساز میں ہے، جھوپڑی والے کو دیکھنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، جھوپڑی والا کتنا پریشان ہوگا. جھوپڑی میں ہے، روڈ پہ چلنے والے کو دیکھنا، اللہ تعالیٰ فٹ پاتھ پہ رکھا، ان کو جھوپڑی میں رکھا. اللہ کا شکر ادا کر. ہمیشہ دنیا میں اپنے سے کم تر کو، دین میں اپنے سے اعلیٰ والے کو دیکھنا. ارے میں اس کے جیسا بننا، ارے میں اس کے جیسا جاننا، میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا. ہماری زندگی، دنیا ہماری کامیاب ہے. تو یہ سورہ فاتحہ مختصر ہم سمجھنے کی کوشش کریں، ورنہ سارا قرآن سورہ فاتحہ کی تشریح ہے. ہم اہدنا الصراط المستقیم، وہ ہم انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے توفیق دے تو صراط مستقیم کیا ہے، کون سی باتیں اللہ تعالیٰ بتایا، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے آنے والے پروگرام میں انشاءاللہ. اللہ زندہ رکھے، توفیق دے، حیات دے. میں اپنی بات کو جاری رکھیں گے. اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا الہ العالمین، جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو صبر عطا فرما. ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما. تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما. تیرے اولیاء کے نوری فیضات سے مالا مال فرما. ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما. باسر میں کریم اس وطن کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.